Global Ilm Midlas. مرتبہ علم گہرا، سب ہنر اوپر ہے یہ اعلیٰ، کہ علم سے تو رب پہچانا، جینے اپنا دل اجالا، اور ہنر کمائی سب فنا ہوئے، پہچان خدا کی رہوے باقی، یہ سنو سمجھو یادج رکھو، یہ فرمائے کوثر ساقی۔ ستگور عشق تو واڑی ماہین نیپ جے، عشق تو ہاتھی ناوی چائے، عشق تو ہے ماہی نیپ جے، ستگور ستگور کہرے سونا ویچی ساجن لیجی، انے موتی کہرے مول، ویسا جن کی چھوڑی، بائی لوکاں کے بول رے، بائی لوکاں کے بول۔ اجیت سریالی مجھے اجیت سریالی مجھے اجیت سریالی مجھے ستگور کہرے ستگور کہرے سب جگ دیکھیا، نردنا دنونت دیکھیا کوئی، دنونت اس کو اجیت سریالی مجھے یا علی مدد مکی صاحب، مولا علی مدد، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ مولا علی۔ امید ہے کہ تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ پر خیریت سے ہو گئے ہیں۔ ہم آج کے فرمان کے سیشن کا آغاز مولا کے مبارک نام سے کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام، یا مولا مہربان مدد فرما، الحی القیوم علی اللہ مدد فرما، توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا
توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا. ہم نے اپنے پچھلے سیشن کے اندر کلام امام مبین فرمان نمبر 9 کے اندر ایکسپلینیشن کے وقت ایک بات کہی تھی جس کے اوپر ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک سوال کلیئریفیکیشن کے لیے ناچیز کی طرف ارسال کیا تھا. آپ کی اجازت سے پہلے سوال کو ہم دیکھتے ہیں. مولا اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ جس کا آپ نے گناہ کیا ہے اس سے جا کر آپ معافی مانگے تو میں معاف کروں گا. ادراک، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے دین بھائی کا، کسی انسان کا گناہ کیا ہے تو وہی اس کی معافی دے سکتا ہے. یہ بات ٹھیک تو ہے مگر 100% 100% اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. کچھ اگزامپل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم اپنے بچپن کی ہی اگزامپل لیتے ہیں. جس طرح سے ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے بھائی بہن، ہمارے اسکول کے ٹیچر، ہمارے وڈیل ہم کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو سوری بولو جس کا دل کھایا. ہمیں بچپن میں ہیوملٹی، انسانیت، نرمیتا سکھانے کے لیے ہم کو کہتے تھے کہ آپ نے جس کا نقصان کیا ہے، جس کا گناہ کیا ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر معافی مانگو، تاکہ ہمارے اندر ایک ہیوملٹی، ایک نمرتا پیدا ہو. اور اس کے 2 فائدے ہوتے تھے. ہمارے دل میں نرمی آتی تھی، معافی مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے. دوسرا، ہم دوبارہ ان کا گناہ، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے کیا تھا تو ہم کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی اور ہمیں ان کے پاس جا کر معافی مانگنی پڑی تھی. یہ ہماری ٹیچنگ کے لیے تھا، ہماری سمجھ اور سکھانے کے لیے تھا. لیکن وہ بچپن کا زمانہ تھا. اب آئے ہم آج کے زمانے میں اور اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ مولا رحمان اور رحیم ہے، اور اس فرمان ہی کے اندر مولا نے ورڈ یوز کیا رحم و رحیم، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک گناہ ایسا ہو جس کے اوپر مولا کی رحمت کام نہ آتی ہو، اس کے اوپر مولا کی رحمت نہیں کہ وہ ہم کو معاف کر سکے. یعنی کہ مولا بھی خدا نہ خواستہ مجبور ہو جاتا ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جس کو وہ اوور کم نہیں کر سکتا، یعنی کہ معاف نہیں کر سکتا. کیا اس بات کو ہم کبھی بھی مانیں گے؟ اب ہم یہ 2 علیحدہ باتوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھیں؟ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں مولا بہت ہی رحمان و رحیم ہے، ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی اور لوگوں کا گناہ معاف نہیں کر سکتا. اب ہم ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ کس طرح سے سمجھیں؟ ایک اور مثال کے بعد ہم اس کے جواب پر آئیں گے. سپوز کریں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا. آج ہم فرمان پڑھ کے ہمارے دل میں آتا ہے
کہ واقعے میں ہم کو یاد آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی کا میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں ہمارے جاب کے درمیان میں کہیں پر ہم نے کسی کا دل دکھایا تھا. پھر ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، خدا نہ خاصہ وہ شخص ہم کو نہیں ملتا ہے یا دنیا سے گزر چکا ہے. اب کیا کریں ہم؟ یہ تو بہت ہی نا امیدی کی بات ہو گئی، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی اور اس نے آپ کو معاف نہیں کیا تو آپ کا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اب ہم کو گنہگار ہو کے دنیا سے گزرنا پڑے گا. چاندران کے فرمان میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا میرا کوئی بھی مومن گنہگار ہو کے دنیا سے گزرے. اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. نا امیدی ہمارے مذہب میں نہیں ہے. وہ اس لیے کہ تمام چیزوں کے اوپر ایمان کی رحمت ہے. اب ہمارے لیے مولا نے ایک ذریعہ پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہمیں احساس ہو جائے، ہمارا دل دکھ جائے کہ فلاں آدمی کا میں نے کیوں دل دکھایا، اس کے لیے ہم سوری فیل کریں، افسوس مانیں. اور پھر اگر وہ شخص اویلیبل نہیں ہے یا کسی وجہ سے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ زندہ ہے لیکن ہم نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو ہمارے لیے کیا مولا نے ایک طریقہ پیدا کیا. ہم شام کو مکھی صاحب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر جانے انجانے گناہوں کی معافی مانگ لیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا تھا، یا مولا تو ہم کو معاف کر. اور اگر مکھی صاحب ہماری سفارش کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے مولا آپ کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے، یہ سفارش ہے مکھی صاحب کی ہم غریبوں اور گنہگاروں کے لیے. آپ نے دیکھا کہ دو چیزوں کو ایک ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مخالف اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر تھی. تو پہلے پہل جس کا گناہ کیا ہے، اگر آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں تو اس کی تعلیم دی گئی تاکہ ہمارے اندر ایک شرم، ایک نرمتا، ایک ہیوملٹی پیدا ہو. لیکن اگر ہم کسی کرتے ہیں اور اگر ہمیں احساس ہو گیا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریئلائزیشن از پنشمنٹ انف. ریئلائزیشن یعنی کہ یہ بات کو مان لینا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، از پنشمنٹ انف، کہ وہی آپ کے گناہوں کی سزا ہے کہ آپ کے دل میں درد ہوا اور آپ نے اس بات کو مان لیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. پھر اس کے آگے امام کو آپ بہت ہی رحمان اور بہت ہی زیادہ رحیم، یعنی کہ معاف کرنے پائیں گے. نا امیدی نہیں ہے ہمارے مذہب میں. آپ ہرگز ایسا نہ سوچیں کہ ہم گنہگار ہو کر گزر جائیں گے اگر ہم نے کسی سے معافی نہیں کی یا وہ شخص معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم چلیں ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا دوست ہے، ہماری جماعت میں ہے، ہمارے رشتے دار ہے، ہمارا بھائی بہن ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ میرے بھائی میری بہن فلاں دن میرے سے زور سے بولا، میں نے آپ کو برا لگا ہوگا، مجھے معاف کر دو. اور وہ آپ کو کہتا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں کبھی بھی تم کو معاف نہیں کروں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا خدا نہ خاصہ مولا آپ کو دوزخ کے اندر آگ میں جلائے گا کیونکہ اس شخص نے آپ کو معاف نہیں کیا؟ نہیں.
بات کا احساس کرتے ہوئے کہ گناہ ہو گیا ہے اور اس کی معافی مانگتے ہوئے، چاہے وہ شخص کے پاس تھی یا مکی صاحب کے پاس تھی، یا آپ نے ڈائریکٹلی امام کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے مولا سے درخواست کی، یا مولا میرے سے غلطی ہو گئی ہے، فلاں شخص کا میں نے دل دکھایا ہے، اب کسی وجہ سے میں اس تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو رحمان و رحیم ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، میری توکل تجھ سے ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے ہی، یہ سوچتے ہی، یہ بولتے ہی، یہ تسلیم کرتے ہی مولا آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ وہاں ایک ایڈلٹ کی تعلیم، یعنی کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو تعلیمات میں فرق آتا ہے۔ بچپن کی تعلیم علیحدہ اور بڑے ہونے کے بعد تعلیم علیحدہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ناچیز کی یہ ایکسپلینیشن، یہ خلاصہ آپ کے سوال کا مکمل جواب ہوگا، اور آپ بالکل فکر مت کریں، آپ امام کی رحمت پر یقین کریں۔ بس ہمارے مذہب کا پایا اگر آپ بولیں تو وہ امام ہے، اور امام کی رحمت پر آپ یقین رکھیں۔ امام ہر ایک کو انشاءاللہ پاک و پاکیزہ کر کے اس دنیا سے اٹھائیں گا۔ چلیں، اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں ناچیز کی طرف پیش سکتے ہیں۔ فرمان نمبر 10 کی طرف آتے ہیں ہم۔ وہ مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام سے دوبارہ مدد طلب کرتے ہوئے اس فرمان کو پڑھتے ہیں۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا، دنیا میں کوئی راجہ یا پھر بڑا انگریز یا ہندو ہو، جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو بہت سمجھداری سے اچھے خیالات کے ساتھ جاتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر چلتا ہے اور جھک کر بات کرتا ہے تاکہ اس کو اور اپنے آپ کو اچھا لگے، اس طرح چلتا اور بات کرتا ہے۔ جب وہ کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسی میں اپنا دھیان رکھتا ہے، اور دل میں ایسی سوچ کے ساتھ دھیان کر کے جاتا ہے کہ میں ایک دل ہو کر جاؤں، نظر بھی اس کی باتوں میں اس کے سامنے ہو، یعنی وہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ میری بات میں دھیان نہیں دیتا، اس لیے نظر بھی اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اس طرح ہوشیاری سے جاتا ہے اور جو بات کرتا ہے اسی میں دھیان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دھیان اس کی باتوں سے ہٹ جائے اور اس کو برا لگے۔ مولا ہم کو بچوں کی طرح سکھا رہے ہیں کہ میرے مریدوں، میرے روحانی بچوں، کیا بات ہے کہ تم دنیا کے بادشاہ کے پاس، امام زمان کے پاس جماعت خانے میں آتے ہو، لیکن تمہارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک دل دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ ہماری توجہ اس کی طرف ہو، وہ ایسا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ ایک مثال لیں، آپ کسی کے پاس جاب کی انٹرویو کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس جاب لینے جاتے ہیں، آپ کو پورا دھیان اس دکاندار، اس مالک کی طرف اور اپنے جاب کے ریزومے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی دنیا کی عرضی ہے۔ جب ہم دنیا کے مالک کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ جماعت خانے جاتے ہیں، یعنی کیوں ہمارا دھیان
امام دعا، تصویر، فرمان، گنان کی طرف نہیں ہوتا ہے. آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا. ابھی اس کلاس کے بعد جب آپ فون رکھ دیں گے نا تو آپ پیچھے مڑ کے سوچنا آج آپ تمام جماعتیں گئے تھے صبح یا شام، کون سا فرمان پڑھا گیا تھا؟ اگر وہ فرمان آپ کو یاد نہیں آتا تو پھر آپ کہنا عزیز سر آپ نے بالکل درست کہا تھا کہ واقعاً جب ہم امام یعنی کہ دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. اگر فرمان یاد آ جائے تو پھر سوچنا آج کون سا گنان پڑھا گیا تھا. اگر وہ یاد نہ آئے تو پھر آپ کہنا کہ واقعاً امام کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے، کیونکہ امام ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم امام کے حضور میں آتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کبھی ہمارے رشتہ داروں میں، کبھی ہمارے بچوں میں، کبھی ہماری دکانوں میں، کبھی ہماری شاپنگ میں، کبھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے. مولا جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، تب ایسے فرمان فرماتے ہیں. حالانکہ یہ 200 سال پرانا فرمان ہے. انفارچونیٹلی افسوس آج بھی ہمارا یہی حال ہے. دیکھا اتنا پرانا فرمان لیکن آج بھی ہم پر لاگو ہوتا. انشاءاللہ ہم نے جو بھی کیا سو کیا. آج کے بعد ہم اس فرمان کو سمجھ کر ایک دھیان ہو کر دنیا کے بادشاہ کے دربار میں یعنی کہ جماعت خانے میں جائیں گے. ہمارا دھیان امام کی طرف اور جو جماعت خانے میں ہو رہا ہے اس طرف ہوگا. پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ سے روزانہ پوچھیں گے آج کون سا فرمان پڑھا گیا تھا، آج کون سا گنان پڑھا گیا تھا. تب ہم اس فرمان پر حقیقی معنوں میں چل سکیں گے. کیونکہ جب تک ہم نے فرمان کو سمجھا ہی نہیں، اس کو کسی اور کے لیے اور دنیا کے بادشاہوں کے لیے چھوڑ دیا تو پھر ہمارے روحانی ماں باپ ہمارے روح کے بادشاہ کے لیے کب اس فرمان کو پورا کریں گے. اب اس فرمان کو اب سمجھنے لگے. آئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب راجا کی بات چھوڑ دو، لیکن جب راجا کے بعد اس طرح سے جاتے ہو تو رانی کے بعد کس طرح سے جانا چاہیے اس کے بارے میں تم خود سوچو. اب تم خیال کرو کہ جب دنیا کے لوگوں کے پاس اسی طرح سے جاتے ہو تو خدا تو سب سے بڑا ہے. امام زمان جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے پاس کس طرح سے جانا چاہیے سوچو. جو کوئی عبادت بندگی کے وقت آتا ہے یعنی کہ خدا کے پاس جاتا ہے تو ایسا ہو خدا تو اپنے بندوں اور کل خلقت کو دیکھتا ہے لیکن انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے سامنے پردہ ہے. لیکن آنکھوں سے نہیں سوچ سکتا ہے لیکن سمجھ تو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں ہم امام کو نہیں، لیکن آپ کا ایمان ہے، آپ کو یقین ہے کہ جماعت کرنے میں امام ہر ہمیشہ حاضر و موجود ہے. تو پھر جب ہم جماعت کرنے جائیں تو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے. آگے مولا فرماتے ہیں جب سامنے پردہ ہو تو کس طرح دیکھ سکتا ہے. جب وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تب اس کا خیال خدا کی طرف نہیں دے سکتا
کیونکہ وہ خدا کو نہیں دیکھتا، اس لیے اس کا دھیان خدا کی طرف نہیں رہ سکتا۔ لیکن دھیان رکھو کہ جب تم خدا کی بندگی کرتے ہو تب تم اس بندگی کے وقت خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہو۔ ظاہری میں تم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن باتیں تو تم خدا کے ساتھ ہی کرتے ہو، جس سے پتا چلتا ہے کہ جب خدا کے حضور میں جو جائے تب بہت خوشحال اور خوش ہو کر جائے، اس طرح کہ خدا اس پر راضی ہو، اس طرح سے خوش ہو کر جائے۔ جب گھر سے نکلے کہاں جانے کے لیے؟ جماعت کرنے جانے کے لیے، تب خدا کا خوف رکھ کر راستے پر چلے، نہ دھو کر پاک پاکیزہ ہو کر اس طرح جائے کہ جس طرح خدا اس کے اوپر راضی ہو۔ اب تم خیال کرو کہ جب تم دنیا کے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہو تب کتنے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہو۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس کس طرح جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں، یہاں پر فیشن والے کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کپڑے آپ کے اعمال کے اچھے کپڑے ہیں، یہ کپڑے آپ کے خیال کے اچھے کپڑے ہیں، آپ اس کے حضور میں اچھے اعمال، دھلے ہوئے کپڑے، یعنی کہ صاف اور صاف اعمال لے کر جائیں۔ آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کی نیت، یہ وہ کپڑے ہیں جو صاف اور پاکیزہ ہونے چاہیے۔ مولا آگے فرماتے ہیں تب کتنے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس کس طرح جانا چاہیے، کس طرح کے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ اچھے کپڑے یہ نہیں کہ زردی یعنی کہ سونے چاندی پہن کر جاؤ، یہ بناؤ سنگار تو عورتوں کا ہے، یہ دعا کے وقت پہننا ٹھیک نہیں۔ دعا کے وقت سونے چاندی کی انگوٹھی پہن کر نہیں جانا، کیونکہ اس میں خدا خوش نہیں ہوتا۔ خدا کی بندگی کرتے وقت کپڑے سادہ، صاف، پاک پہننے چاہیے۔ صاف کپڑے پہننے کے متعلق تم نے فرمان سنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف کپڑے ہی پاک ہو، یہ تو ظاہری پاکیزگی ہوئی، لیکن باطن میں بھی پاکیزگی رکھنا اور برائی کو نکال دینا۔ ایک دوسرے کے دل سے کنار نکال دو اور پاک ہو کر جاؤ۔ اس کے لیے اگر آپ لکھ لینا چاہیں تو لکھ لیں، دل پاک، سوچ پاک، نیت پاک، یہ ہے 3 پاکیزہ کپڑے، باطنی کپڑے جو پاک پہن کر ہم کو بادشاہ یعنی کہ امام یعنی کہ خدا کے حضور میں جانا چاہیے۔ مولا آگے فرماتے ہیں انسان جو بھی خدا کے گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑی امید رکھنی چاہیے، یعنی خدا رحم اور رحیمی ہے، وہ اپنے گناہ معاف کرے گا، اس لیے وہ جو خدا کے گناہ کرتا ہے ہمیں اس کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ تو معاف کر دے، خدا رحم اور رحیمی ہے، جس کی ابھی ہم نے اپنے سوال میں بات کی تھی۔ کسی مومن کا گناہ کرنا یعنی کسی مومن کے لیے کنار رکھنا یا کسی کا مال لے لینا یا کسی کی عورت پر بد نظری کرنا، ہمیں ان کے لیے بہت ڈر ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اس لیے تم ان باتوں سے پاک رہنا، کیونکہ یہ پرایا یعنی دوسروں کا حق ہے، ایسے گناہ خدا معاف نہیں کرتا۔ کیا اب اس بارے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ بچپن کی تعلیم کو ہم نے بڑے ہو کر سیکھا آج، کہ پہلے ان کے پاس جانا گناہ کی معافی مانگنے، اگر وہ معاف نہیں کرتا یا ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو مولا نے اوپر ہی اس کا جواب دے دیا،
اور وہ کیا تھا کہ خدا رحم اور رحیمی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کسی مومن کا گناہ یعنی کسی مومن کے لیے کینہ رکھنا یا کسی کا مال لے لینا یا کسی عورت پر بدنظری کرنا ہمیں ان کے لیے بہت ڈر ہے، مولا فرماتے ہیں۔ خدا برائے گناہ کے گناہ معاف کرے تو رحم رحمی نہیں کھلائے، ظلم کھلائے، اس سے گناہ خدا معاف نہیں کرتا۔ لیکن جس انسان کے گناہ کے ہیں وہ انسان معاف کرے تو معاف کرتا ہے، خدا معاف نہیں کرتا۔ کسی بھی انسان کے پیچھے سے گلا غیبت کی ہو یا دل میں دشمنی رکھی ہو تو کسی بھی بہانے سے معاف کروا لینا اور کہنا کہ مجھ سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں اس لیے تم مجھے معاف کرنا، اس طرح سے کر کے اس سے معافی مانگ لو، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا تم 3 وقت دعا پڑھتے ہو، اس میں 3 مرتبہ 50 شادیدار دیتے ہو، اس کا کچھ مطلب سمجھتے ہو یا صرف ایسے ہی 50 دیتے ہو؟ تم 50 دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سے میں کینہ نہیں رکھوں گا، ہم ایک دل ہوگے، ہمارا دل صاف ہوگا، ہم پنجے بھائی ہوگے، اس لیے ہمیں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح جب تم پنجہ لو تو کینہ نہیں رکھنا، اور پیچھے سے کینہ رکھو تو کتنا گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ آج تم نے یہ فرمان سنا ہے، اب ایسے گناہ دوبارہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے پاس سے معاف بھی کروا لو گے، اور تمہیں خدا مرتبہ والی جگہ عنایت کرے گا، مرتبہ والی جگہ۔ آپ دیکھیں پہلے مولا نے ہم کو بچے کی طرح سمجھایا کہ آپ کسی کا گناہ نہ کریں، کسی کی گیلا غیبت نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر ہمیں مولا نے اپنے حضور میں آنے کی تعلیم دی۔ جب ہم یہ تمام باتوں کو مان لیا، سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو مولا نے ایک لائن کے اندر، بلکہ آدھی لائن کے اندر اس کا جو جوہر تھا، یعنی کہ اس کے جو ریزلٹ تھا وہ ہم کو بتایا، اور وہ کیا تھا؟ تاکہ آپ کو بلند مرتبے عنایت کرے۔ مولا نہیں چاہتا ہے کہ ہم نیچے زمین کے کسی مرتبے میں رہ کر گزر جائیں۔ ایک مومن ہونا بہت آسان ہے، اعلیٰ مرتبے پانا بہت مشکل ہے۔ تو سوال، کون اعلیٰ مرتبے پائے گا؟ اس کا جواب مولا نے اسی کتاب کے اندر دیا ہے، جو علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھیں گی۔ کس کے درجات بلند ہوگے؟ جو علم رکھتا ہوگا۔ علم کون رکھتا ہوگا؟ جو علم کو سمجھتا ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہم نے اس فرمان کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ پہلے ہم نے بچوں کی طرح اس فرمان کو پڑھا، اس کو سمجھا، پھر ہم نے بڑوں کی طرح اس فرمان کو پڑھا اور اس کو سمجھا۔ اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ نیکسٹ ایکشن، ہمارا نیکسٹ عمل یہ ہوگا کہ ہم کسی کی برائی کریں ہی نہیں، کسی کا دل دکھائے ہی نہیں، اور اگر خدا نے کہا ایسا ہو جاتا ہے تو آپ بڑے بن کر اس کے بعد جا کر معافی مانگ لیں۔ معاف مانگنے والا بڑا ہے اور معاف کرنے والا اس سے بھی بڑا۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو بڑا دل رکھ کر معاف کرنا،
میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑا بننا ہے؟ سوچے، پوچھے اپنے آپ سے. وہ ہے جو معافی مانگتا ہے، اس سے بڑا وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے. میرا سوال ہے، آپ کو اس سے بھی بڑا بننا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں، تو جب آپ کا کوئی دل دکھا ہے آپ اس کے آنے کا انتظار بھی نہ کریں، اس کا معافی مانگنے کا انتظار بھی نہ کریں، آپ معاف کر دیں اس کی معافی مانگنے سے پہلے. یہ بڑا پن ہے، یہ بڑے درجات کی گارنٹی ہے. آج اس کلاس کے بعد آپ بیٹھ کے سوچنا کہ کس نے آپ کا دل دکھایا تھا، کس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا. آپ ان تمام کو نام لے لے کر یاد کر کے ان کو معاف کر دیں. یہ سب سے بڑا پن ہے. ہم کو کیا خوشی ہوگی اگر ہمارے پاس کوئی آ کر معافی مانگتا ہے. خوشی اس میں ہے کہ امام آپ سے خوش ہو جائے. جب آپ تمام کو معاف کر دیں گے ان کی معافی مانگنے سے پہلے، واللہ خدا کی قسم مولا آپ سے بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو میرا یہ بندہ کتنا بڑا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے، اس کے وچار کتنے بڑے ہیں، اس کی سمجھ کتنی بڑی ہے. تب مولا کا یہ فرمان آپ پر لاگو ہوگا کیا کہ آپ کے درجات بلند ہوگے. خدا آپ کو بلند درجے عنایت فرمائے گا. پوری زندگی تک اگر کسی نے سرکار یعنی کہ امام کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا، اس گناہ کا اگر کسی مومن کا ایک پیسہ بھی کھایا تو یہ گناہ ہے. آپ نے دیکھا مولا کو پیسے کی لالچ نہیں، مولا کو آپ کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے. مولا کو کیا چاہیے کہ آپ آپس میں ایک دل ہو کر کسی کی دل داری نہ کریں، کسی کا گناہ نہ کریں، کسی کے پیسے نہ کھائیں، بلکہ آپ ایک اچھے انسان بن کے رہے. مولا کو وہ پسند ہے. خدا رحم اور رحمی ہے، وہ تو معاف کر دیں گا، لیکن اگر مومن کا پیسہ لیا ہوگا تو ہو سکتا ہے تو مومن معاف نہیں کرے، کیونکہ مومن ایک رحم و رحمان نہیں، انسان نہیں ہے. وہ رحم و رحمان وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ معاف کرے، لیکن انشاءاللہ آپ ہر ہمیشہ امام کو رحم اور رحمی پائیں گے. آپ جمع خانے میں جا کر ہاتھ جوڑ کر سچے دل سے، سچی نیت سے اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کی نیت کر کے معافی مانگے مولا سے. ایک ایکسٹرا سجدہ کر کے، ایک مرتبہ ایکسٹرا توبہ کر کے آپ معافی مانگے. انشاءاللہ مولا آپ کو معاف کرے گا. لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا معاف کرنے والا رحم و رحمان امام ہے. آپ پہلے ان لوگوں سے معافی مانگے جس کا آپ نے گناہ کیا. اگر وہ نہیں ملتے ہیں یا نہیں معاف کرتے ہیں تو دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ مکھی سے درخواست کریں کہ وہ امام کے حضور میں آپ کے لیے گناہوں کی معافی مانگے. جب مکھی صاحب آپ کو کھانا ودان کہیں گے، آپ کے حق میں دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ معاف ہوں گے، آپ بہشت میں جائیں گے، ایمان دیدار نصیب ہوگا اور آپ اصل میں واصل ہوگے. آپ کے درجات بلند ہوگے اور آپ امام کی قرب میں اور اس کے دیدار میں ہوگے. آمین یا رب العالمین. یہاں پر ہم روکتے ہیں 10ویں فرمان کو. انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس ہم 11ویں فرمان سے شروع کریں گے.
بہت نوازش. تھینک یو فار یور کوشچن. تھینک یو مکی صاحب. ناچیز اور غریب کو موقع دینے کے لیے تمام ساتھیوں کو یا علی مدد یا علی مدد. مولا علی مدد. شکر مولانا. عزیز سر تھینک یو فار یور الحمدللہ. شکر الحمدللہ. ಸರ್ವ ಸಾಥಿಯೋಗೆ ಜಾಣವಾನುಗೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಅವಧಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಸುಕವನ ಸಾಣಾಗ್ಯರವಾಗಿ ಫಲಪಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾ ಅಲಿ ಮದದ್. یا علی مدد یا علی مدد.